بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ہمارے اس ہارر چینل کو، جس کا نام ہے وہ جن تھا، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں۔ آپ کے پاس کوئی سٹوری ہو تو وہ آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر ہمارا واٹس ایپ نمبر شو ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں دوستو آج کی ہارر سٹوری کی طرف۔ آج کی ہارر سٹوری کا تعلق کمالیہ سے ہے۔ یہ کمالیہ گراں کے ایک سرپنچ کے بیٹے کی کہانی ہے۔ اس کامران نامی لڑکے کو کرکٹ کھیلنے کا شوق ہو گیا، کیونکہ گاؤں کے اور بھی بچے کرکٹ وغیرہ کھیلتے تھے۔ دوستو، آپ کو پتہ ہے کہ گاؤں میں جہاں جگہ ملے کھیتوں میں بھی بنا لیتے ہیں، اور کوئی اگر لگی جگہ پڑی ہو وہاں کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بچہ بھی سرپنچ کا تھا، تو اس نے آہستہ آہستہ زمین ابو کی اس کے پڑی بھی تھی، اس نے آہستہ آہستہ اس کو گراؤنڈ کی شکل دے دی، کیونکہ بہت شوق ہو گیا تھا اس کو کرکٹ کا۔ اب گراؤنڈ جب یہ بنا رہا تھا تو گاؤں کے کافی بچے اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ یہ زمین ان کی کافی عرصہ دراز سے بنجر پڑی ہوئی تھی، درخت وغیرہ بہت تھے۔ تو جب بچوں نے پچ بنائی، اس پچ کے ارد گرد ایک توت کا بڑا درخت تھا۔ اب سرپنچ صاحب پہلے تو اسے منع کرتے رہے، پتر یہ چیز چنگی نہیں ہے۔ شروع سے ان کے والدین بھی کھیتی باڑی، تو سرپنچ صاحب کا بیٹا کرکٹ کا شوق پڑ گیا۔ خیر، سرپنچ صاحب بیٹے کے ہاتھوں مجبور ہو کے کچھ نہیں بولے۔ اس نے جناب ایک بہترین گراؤنڈ کی شکل دے دی، وہ درخت وغیرہ کاٹ دیے۔ اب وہاں آہستہ آہستہ بچے گاؤں کے کرکٹ کھیلنا شروع ہو گئے۔ وہی جو گاؤں کے بچوں کا لباس ہوتا ہے، شلوار قمیض جس نے پہنی ہوئی ہے، نکر پہنی ہوئی ہے، جو جس میں ہے وہ آتا تھا وہاں کھیلنے۔ لیکن جہاں یہ پچ بنائی گئی تھی، سیم اس جگہ جہاں پرانا توت کا درخت تھا، لیکن بچوں نے وہ درخت تو کٹوا دیا تھا ایک بلڈوزر کی مدد سے۔ بلڈوزر والا جب سائڈوں کے جھاڑ پھوس وغیرہ اڑا رہا تھا، اور بھی درخت تھے، لیکن جب وہ یہ پچ والا درخت اڑا رہا تھا جو توت کا درخت تھا، تو بڑی مشکل سے وہ بلیڈ مار مار کے اسے گرایا درخت کو اس نے۔ لو جی، یہاں گاؤں کے بچوں نے میچ شروع کر دیے کھیلنا۔ تو دوستو، گاؤں کے بچوں نے یہ سوچا کہ یہاں گراؤنڈ پہ رات کے ٹائم لائٹیں لگا کے ایک ٹورنامنٹ کرائیں گے، اور مہمان خصوصی سرپنچ صاحب ہی ہوں گے۔ اب جب سرپنچ صاحب نے اتنا اپنے بیٹے کا شوق دیکھا تو انہوں نے پھر منع نہیں کیا۔ اب ہوا کچھ یوں کہ جس جگہ پچ تھی اس کے سینٹر میں جہاں وہ درخت ہوا کرتا تھا، وہاں بچے گرنا شروع ہوئے، لیکن کسی نے اتنا دھیان نہیں دیا، کیونکہ کرکٹ وغیرہ میں یہ تو ایک کھیل کا حصہ ہے، اس میں گرتے بھی ہیں۔ تو جب وہ ٹورنامنٹ شروع ہوا، لائٹیں لگی ہوئی، تو میچ تھے اس دن 10 اوور کے 10 میچ انہوں نے رات میں کرنے تھے۔ اور ایک ٹیم کے جو کیپٹن تھے رضوان، یہ پڑھے لکھے بھی تھے اور حافظ قرآن بھی تھے۔ تو باہر بیٹھے ہوئے میچ ہو رہے تھے، انہوں نے ایک چیز نوٹ کی کہ ہر ٹیم کا ایک بچہ یہ سینٹر میں کیوں گرتا ہے؟
جیسے ہی وہ رن لیتے تھے اس جگہ بچے گرتے تھے، تو انہوں نے پورا ٹورنامنٹ وہاں بیٹھ کے دیکھنا تھا کیونکہ ان کی ٹیم بھی انٹر تھی، تو انہوں نے نوٹ کیا کہ اسی جگہ کیوں۔ خیر جناب، ایک میچ کے دوران کھیل کسی وجہ سے رکا، گیند جھاڑیوں میں کھو گئی تھی، لائٹ اتنی قدرے بہتر نہیں لگی ہوئی تھی وہاں، تو ایک بچہ وہاں سینٹر میں جس جگہ توت کا درخت تھا گر جاتا ہے، اور ایسا گرتا ہے کہ جب اس لڑکے کو باہر لے کر آتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تو ایسا لگا کہ میری ٹانگ پکڑ کے کھینچ دیا کسی نے، لیکن پھر بھی اتنا نوٹس نہیں کیا کسی نے۔ اس کے بعد ٹیم کا اگلا میچ شروع ہوتا ہے اور پھر ایک بچہ اسی جگہ گرتا ہے اور بڑی زور سے گرتا ہے، تو جب اسے لاتے ہیں کافی چھل جاتا ہے بچہ، تو وہ بچہ بھی یہی کہتا ہے آ کے کہ یار ایسا لگتا ہے کسی جگہ، بچہ کہتا ہے مجھے ایسا لگا میری ٹانگ پکڑ کے کھینچی ہے کسی نے۔ اب یہ جو ٹیچر تھے انہوں نے کہا یار مجھے اندر دیکھنا چاہیے جا کے، یہ ہر بچہ اس جگہ گرتا ہے، تو انہوں نے پوچھا جا کے سرپنچ کے بیٹے سے کہ یار ایسا کیا ہے یہاں کیوں گرتے ہیں لڑکے؟ یہ سیم اس جگہ کھڑے پہ تھے ٹیچر صاحب جہاں بچے گرتے ہیں، اور سرپنچ کا بیٹا ان کے ساتھ تھا، لیکن اتنا جنون میں مبتلا اس نے ٹیچر صاحب کو یہی کہا نہیں کوئی ایسی گل نہیں ہے، وہ بندہ گر ہی جاندہ ہے، گیم ہے آخر کھیل ہے، اور کوئی نہیں سر جی تسی باہر بہ کے صرف انجوائے کرو، تہاڈا میچ ہلے دور ہے۔ لو جی اب دوستو سرپنچ صاحب کے بیٹے کی ٹیم کا میچ شروع ہوا، اور سارا کیا دھرا تو اس بچے کا تھا، اس نے ہی وہ درخت کٹائے تھے۔ اب سرپنچ کا بچہ سیم اسی جگہ گرتا ہے اور زور زور سے چیخنا شروع ہو جاتا ہے۔ تب ان ٹیچر صاحب نے سرپنچ صاحب کو بولا، سرپنچ صاحب بھی موجود تھے، کہ سر جی میری منو یہ ٹورنامنٹ بند کرو، یہ گراؤنڈ تے کوئی مسئلہ ہے ہوائی چیزاں دا۔ ٹیچر حافظ قرآن بھی تھے اور پڑھے لکھے بھی تھے۔ ٹیچر نے سرپنچ صاحب کو کہا کہ آپ میری گل منو۔ اب جناب سرپنچ کا بیٹا جب گرتا ہے تو بیٹا ہوتا ہے۔ اب سرپنچ صاحب نے ایک دم شور شرابہ کر کے میچ بند کرایا، اور سرپنچ صاحب کا بیٹا 6 مہینے چرپائی پہ پڑا رہا۔ آہستہ آہستہ وہ گراؤنڈ دوبارہ جھاڑ پھوس میں کھیتوں کی شکل اختیار کر گیا، کیونکہ ڈر گئے تھے، جب یہ بات پھیلی تو ڈر گئے تھے لوگ۔ یوں سرپنچ صاحب کے بیٹے کی بھی آہستہ آہستہ کرکٹ سے دلچسپی ختم ہو گئی، کیونکہ 6 مہینے وہ چرپائی پہ لگ گیا تھا۔ اور جو دوسرے تیسرے لڑکے تھے جنہوں نے کہا تھا ایسا لگا ہماری ٹانگ کھینچی ہے، تو دوستو اصل میں معاملہ کچھ ایسا تھا کہ وہ جو پچ کے پاس توت کا درخت تھا پرانا، سرپنچ صاحب کے دادا کے زمانے کا، اس کو اڑانا مہنگا پڑ گیا، وہ انہوں نے کٹوایا۔ تو وہاں رہائش تھی ہوائی چیزوں کی، جب انہوں نے انہیں تتر بتر کیا تو انہوں نے اس طرح بدلہ لیا ان سے کہ اس جگہ بس جو بھی تھوڑی دیر ٹھہرتا تھا نا اسے گرا دیا جاتا تھا، وہ چاہے کھیل میں مصروف ہے چاہے ایسے ہی کھڑا ہے۔ تو دوستو آج بھی وہ گراؤنڈ اجڑا ہوا پڑا ہوا ہے، وہاں اس جگہ سرپنچ صاحب نے بعد میں کوشش کی کہ یہاں کھیتی کی جائے، لیکن وہاں فصل بھی نہیں ہوتی۔ تو دوستو آج کی سٹوری کیسی لگی بتائیے گا، آپ کے پاس کوئی سٹوری ہو تو آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔